لمحات مزید پرنور ہیں اور ان لمحات میں مزید برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ جس میں اجالے ہی اجالے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کے لحاظ سے اس امت کو یہ تلقین کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اتنی وسیع ہے کہ جس میں رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کا ہر لمحہ اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کے بولنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، کہ جس طریقے پہ انہوں نے نماز ادا کی، یقیناً وہ طریقہ بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ کی بندگی کی، یقیناً وہ لمحات بڑے عظیم ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کے ذکر کا بہترین طریقہ یہ نماز ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ رب ذوالجلال کے ذکر کا بہترین طریقہ اور سب سے عظیم اور سب سے بڑا طریقہ یہ نماز ہے، اور نماز بھی پھر اس طریقے پہ ادا کی جائے جسے خالق کائنات جل جلالہ پسند کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ تم اس طریقے پہ میرا ذکر کرو جس طریقے کی تمہیں ہدایت کی گئی ہے، جو طریقہ تمہیں بتایا گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اقیم الصلاۃ تو متعدد بار آیا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ یہ پورے قرآن میں ہمیں نہیں ملتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ذکر اس طریقے پہ کرو جو طریقہ جس کی تمہیں ہدایت کی گئی۔ اب ہدایت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا جو انداز ہے، یقیناً یہی خالق کائنات جل جلالہ کی بھی تعلیمات ہیں، اور یہی طریقہ رب ذوالجلال اپنی مخلوق کو سکھانا چاہتا ہے، جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے پہ رب ذوالجلال کی بندگی کی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جب صحابہ نے پوچھا کہ محبوب قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم تو متعدد بار ہے، لیکن نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا، تو میرے محبوب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز یوں پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ آج جو لوگ اپنی نمازوں کو معاذ اللہ نبی کی نماز جیسی سمجھیں، اور یہاں تک کہیں کہ امتی عبادت کرتے کرتے نبی سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہاں حضور فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، یوں نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا یوں نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، حضور جیسی نماز بھلا کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا میرے قیام جیسا کسی کا قیام نہیں، میرے سجدے جیسا کسی کا سجدہ نہیں،
میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو محبوب ہونے کی حیثیت سے کرتا ہوں کہ میں رب کا محبوب ہوں۔ بات باتو تم کرتے ہو تو اللہ کے محب ہونے کے لحاظ سے کرتے ہو کہ تم اللہ کے محب ہو، اللہ تمہارا محبوب ہے، لیکن میں وہ ہوں جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، تو میں سجدہ کرتا ہوں تو محبوب ہونے کی حیثیت سے۔ بات والوں کے کروڑوں سال کی بندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک سجدے کی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح بظاہر میرے صحابہ تم مجھے قیام کرتے ہوئے دیکھتے ہو، رکوع کرتے ہوئے دیکھتے ہو، یا سجدے کی جو کیفیت ہے، یہ جو ظاہری نماز کی صورتحال ہے، میرا نماز میں کھڑے ہونا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یہ انداز جو تمہیں نظر آتا ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے تو میرے اس انداز کے مطابق نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو، اور یہ بتا دیا کہ میری نماز جیسی کسی کی نماز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رحمہ رضوان نے، اب دیکھو کما حقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی نماز یقیناً یہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہاں جو مشابہت میرے محبوب نے بیان کی تو یہ محض طریقے کی بیان کی کہ جو میرے نماز پڑھنے کا انداز ہے، میں ہاتھ کیسے اٹھاتا ہوں، باندھتا کیسے ہوں، میرے رکوع کا انداز کیا ہے، میرے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے، سجدے کی کیفیت کیا ہے، تو یہ جو نماز کی ظاہری حالت ہے اسے تم اپناؤ، اور یہ جو میں تمہیں طریقہ سکھا رہا ہوں یہی خالق کائنات جل جلالہ کی بھی تعلیمات ہیں۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلے یہ تعلیم ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع کا لحاظ رکھا جائے، کہ ایسی نماز کہ جس میں پوری دکان کا حساب ہو، یا ایسی نماز کہ جس میں دیگر خیالات ہوں کہ خیال آنے پر بھی بندہ اسے دور کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ مزید اس پہ سوچ و بچار شروع کر دے، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ نماز کے جس کے بارے میں کہا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ نماز ہے جس میں خشوع و خضوع ہو۔ جس وقت حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین نے پوچھا مل احسان، محبوب یہ بتاؤ احسان کیا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، رب ذوالجلال کے جلوے کو تم مشاہدہ کر رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب دیکھو جس وقت بندہ یہ تصور کرے اور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو خشوع و خضوع کی صورتحال کیا ہوگی، کبھی اس کے ذہن کے اندر غیر اللہ کا خیال نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ اگر صورت نہ بنے کہ تم اللہ کے جلووں کو نہ دیکھ سکو، فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہ دیکھو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تو تصور ہر وقت تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور رب ذوالجلال ہر لمحہ مسلسل صرف میرے ظاہر کو نہیں میرے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے، تو یقیناً پھر اس کے ذہن میں غیر اللہ کا خیال نہیں آئے گا، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اور اس باب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ نماز یہ کتنی بڑی عبادت ہے اور دین اسلام کا یہ کتنا اہم رکن ہے، اور پھر اس کی ہر جہت کے لحاظ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کی ضرورت ہے۔ نماز کے حوالے سے ویسے تو سینکڑوں مسائل ہیں، لیکن اس وقت جو آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز، تو اس میں ہم صرف اس طریقے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج رب ذوالجلال کے فضل سے
ہم اہل سنت و جماعت جس طریقے پہ نماز ادا کرتے ہیں یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور یہی وہ حتمی اور آخری طریقہ ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ ہم اس پہ اپنی نماز کے حوالے سے اس پہ دلائل پیش کریں گے، بقیہ دیگر لوگ نماز کس طرح پڑھتے ہیں تو یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو نماز کا طریقہ ہمیں دیا یہی وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان کیا۔ سب سے پہلے نماز کے طریقے کے لحاظ سے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے کہ ہاتھ کس جگہ پہ باندھے جائیں۔ آج اس میں بھی کئی طرح کا اختلاف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کا جو ہاتھ باندھنے کا انداز ہے، اس کو ابو داؤد شریف کی حدیث میں حدیث نمبر 756 ہے، امام ابو داؤد نے یہ باب باندھا، باب وضع الیمنی علی الیسری، کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا جائے، بایاں ہاتھ نیچے ہو اور اس پر دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ باندھنا کہاں ہے، رکھنا کہاں ہے، یہ بھی اس حدیث کے اندر باقاعدہ اس کو بیان کیا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں، علم کے شہر کے دروازے، اور وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی فرمان، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ ہیں جنہوں نے اس وقت سے نماز پڑھنا شروع کی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھا کرتی تھی، اور جب مقتدی صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے جب نماز کی ابھی فرضیت کا حکم ہی نہیں آیا تھا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز فرض تو معراج کی رات ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا انداز تھا، اس انداز کو بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے، چونکہ بچپن میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا وقت گزرا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہتے ہیں لوگوں سنت یہ ہے کہ بندہ نماز میں بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے، تحت السرہ، اور رکھے کہاں؟ فرمایا ناف کے نیچے رکھے۔ علل یہ نہیں کہا تحت الوجہ، چہرے کے نیچے، چہرے کے نیچے نہیں، نہ علی الصدر کہا کہ سینے کے اوپر رکھے، بلکہ فرمایا تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھے۔ کچھ تو اتنا بھی کہ سینے سے بھی اوپر اٹھا کے بالکل چہرے کے نیچے باندھتے ہیں بڑی مشکل سے، تو فرمایا کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اور یہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ جب صحابی سنت کا لفظ بولے کہ لوگوں سنت یہ ہے، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے، اور ان کا طریقہ مراد ہوتا ہے۔ فرمایا السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ بندہ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھے اور ناف کے نیچے رکھے۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو یہ بھی ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر 758 ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ بایاں ہاتھ نیچے رکھے، دایاں اس کے اوپر رکھے، اور رکھنا کس جگہ پہ ہے؟ فرمایا تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ باندھنے کا انداز، اور یہی ان کے تعلیمات ہیں۔
اور پھر فقہا نے اس پہ جو عقلی دلیل دی، ہر جو ذی شعور بندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف آپ ایسے بندے کو کھڑا کرو کہ جس نے ٹانگیں بھی اپنی حیثیت سے زائد کھولی ہوں اور ہاتھ بھی اس نے بالکل چہرے کے نیچے سینے کے اوپر باندھے ہوں اور یوں اکڑ کے کھڑا ہو، اور پھر اس نے شلوار بھی اتنی اٹھائی ہو کہ آدھی پنڈلی بھی نظر آ رہی ہو، یہ انداز۔ اور دوسری طرف ایک وہ بندہ کہ جو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کے چہرہ جھکا کے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو اور پاؤں بھی اس نے صرف درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، اتنا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھا ہوا ہو، تو کسی بندے سے پوچھ لو کہ عاجزی کا طریقہ کیا اس بندے میں ہے یا یہ بندہ کہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو یقیناً جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ یہ کہے گا کہ عاجزی اور انکساری کا طریقہ یہی ہے کہ پاؤں کے درمیان بھی اتنا فاصلہ نہ ہو کہ ٹانگیں بھی زیادہ کھلی نہ ہو اور پھر ہاتھ بھی ناف کے نیچے باندھے ہوں، تو یہ طریقہ عاجزی کا ہے۔ آج کسی دنیا دار بندے کے سامنے جو یعنی دنیا دار کسی منصب پہ فائز ہے، اس کے سامنے اگر بندہ جائے اور اس انداز میں کھڑا ہو تو یقیناً وہ بھی اس انداز کو پسند نہیں کرے گا کہ یہ کس طرح منہ اٹھا کے اور ہاتھ اتنے اونچے باندھ کے اور ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہے۔ تو رب کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جو سب سے بڑی بارگاہ ہے، جس کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نماز تو پھر انکساری اور ایک عاجزی کا طریقہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس انداز میں ہاتھ باندھے جائیں، اس انداز میں کھڑا ہوا جائے۔ عقل بھی تسلیم اسی انداز کو کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے تحت سرہ، ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ دوسرا نماز کا اہم مسئلہ رفع یدین کا ہے کہ نماز میں کس کس جگہ پہ ہاتھ اٹھائے جائیں، کیا تکبیر تحریمہ کے وقت یا اس کے بعد بھی رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے یا دونوں سجدوں کے درمیان بھی کسی جگہ پہ ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے محبوب نے کئی بار ان کی فقاہت کی دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، مفسر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلے صحابہ میں سب سے پہلے تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور یہ وہ عظیم صحابی ہے، اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن کبار صحابہ کی بھی جب میٹنگ ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو آگے بٹھایا جاتا ان کے علم کی وجہ سے، اور جب اختلاف ہوتا تو ان کی رائے لی جاتی کہ یعنی صحابہ میں جب آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کو ترجیح دی جاتی۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتا ہے 18واں سپارہ، اللہ فرماتا ہے تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ خاشعون کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی، کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے، مخبتون متبادعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ کہتے ہیں خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع کہ جو عاجزی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ دائیں بائیں التفات نہیں کرتے، اپنی توجہ اپنے سجدے والی جگہ پہ رکھتے ہیں، توجہ ان کی قبلے کی طرف ہے، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے۔ ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز میں سوائے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ قرآن میں تعریف فرما رہا ہے۔
خاشعون سے مراد خشوع و خضوع کرنے والے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، جو نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے سوائے تکبیر تحریمہ کے، اس کے علاوہ نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، نہ دو سجدوں کے درمیان کسی جگہ پر بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دیتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یہ وہ مومن ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں صحابہ میں بھی فقیہ صحابی کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ کو یہ یعنی فقیہ ہونا یہ منصب، محدث تو ہیں، حدیث تو بیان کرتے ہیں، لیکن فقیہ صحابی تمام صحابہ میں صرف 150 کے قریب صحابہ ایسے ہیں جن کو فقیہ صحابی کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا منفرد مقام ہے، اور یہ وہ ہیں جن کا لقب ہے صاحب النعلین، اور یہ بڑے فخر سے اپنا یہ لقب بیان کرتے۔ لقب اس لیے ملا، بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک اٹھانے کی ڈیوٹی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہوتی، کہ جب کبھی حضور اپنے نالین اتارتے تو اگر نالین کو کسی جگہ پہ محفوظ کرنا ہوتا، رکھنا ہوتا، تو حضور کے نالین اٹھانے کی ڈیوٹی حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے پاس حضور کا تکیہ ہوتا، مسواک ہوتی، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے لیے جس چیز کی طرف نسبت کر کے لقب رکھنا اس پہ فخر سمجھا، حالانکہ تکیہ بھی تھا، مسواک بھی تھی، لیکن کہا کہ اس میں عظمت زیادہ ہے کہ مجھے یہ کہا جائے کہ یہ حضور کے جوڑے اٹھانے والا ہے، صاحب النعلین، یہ لقب ہے ان کا، اور بڑے فخر سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے محبوب خود فرماتے ہیں، فرمایا میرا عبداللہ ابن مسعود یہ علم کا خزانہ اور علم کا گھر ہے، جن کو حضور نے علم کا خزانہ اور علم کا گھر کہا ہو۔ اب یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اس کے مخالف جو لوگ اپنی نماز کا طریقہ جب بیان کریں گے تو وہ ان کے پائے کی حدیث لائیں، یعنی جس پائے کے یہ صحابہ ہیں اس پائے کے، اور ایک وہ صحابی یعنی حدیث بیان کرے کہ جو مدینہ شریف میں قیام نہیں تھا یا مکہ شریف میں قیام نہیں تھا، کسی دور دراز علاقے سے آئے، انہوں نے 1-2 دن حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب ایک ہے ان کا حضور کی نماز کا طریقہ بیان کرنا، اور ایک وہ ہے حضرت ابو ہریرہ جیسے جو شروع سے لے کے آخر تک وہ کہتے ہیں مہاجرین بھی چلے جاتے تھے، انصار بھی چلے جاتے تھے اپنے کام کاج پہ، میں سارا دن حضور کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ اب جو حدیث یہ صحابہ بیان کرے ان کی حدیث کو ترجیح جو ہے وہ دی جائے گی۔ ایک طرف حدیث حضرت مولا علی کی ہو اور دوسری طرف کوئی اور حدیث بیان کرے، کوئی ایسے صحابی کی جس کا حضور کی صحبت میں وقت تھوڑا گزرا، اور ایک وہ صحابی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں وہ حدیث بیان کرے، اور ایک وہ بیان کرے کہ جسے صحابہ میں فقیہ ہونے کا بھی منصب حاصل نہیں، جو صرف محدث تو ہیں فقیہ نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ سارا جو ہے اصول حدیث کے جتنے قوانین ہیں وہ سارے دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ حضور کا آخری جو ظاہری حیات کا زمانہ تھا اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، آخری عمل کیا تھا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر فیصلہ ہوگا، اور اگر فیصلہ انصاف سے کرو تو طریقہ وہی ترجیح پائے گا جو طریقہ آج رب ذوالجلال نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، 257 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہری وصال کے بعد تابعین سارے بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہنے لگے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تابعین سے خطاب کر رہے ہیں اور کہنے لگے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں حضور کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتاؤں کہ میرے محبوب نماز کس طرح پڑھتے تھے، ان کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ تو تابعین کہنے لگے
کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا تو نہیں، اے عبداللہ ابن مسعود تم نے دیدار کیا، بتاؤ میرے محبوب ہاتھ کیسے اٹھاتے، باندھتے کیسے، رکوع کیسے کرتے، سجدے کا انداز کیا تھا، ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہمیں یہ شرف تو ملا ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہے ہم ان سے تو براہ راست سن سکتے ہیں، لہٰذا بتاؤ حضور کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اب جس وقت یہ بیان کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود ویسے بھی کہہ سکتے تھے، یعنی نماز کا طریقہ ویسے ہی بیان کرنا شروع کر دیتے، پہلے یہ تمہید باندھی کہ میں تمہیں وہ انداز نہ بتاؤں جو میرے نبی کا انداز تھا، وہ طریقہ نہ سکھاؤں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کا انداز ہے۔ اب ستارے تابعین کہتے ہیں کہ بتائیں حضور کا نماز کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علقمہ کہتے ہیں، ساری نماز کا طریقہ بتایا، اور اس میں جو رفع یدین کے حوالے سے جو لفظ ہیں، کہتے ہیں فصلہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، انہیں نماز پڑھ کے بتائی، یعنی طریقہ صرف زبان سے ہی نہیں بتایا بلکہ نماز پڑھ کے انہیں بتایا کہ حضور یوں نماز پڑھا کرتے تھے، میں نے ان کو یوں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہتے فصلہ، نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ میں تو ہاتھ اٹھائے ہیں، نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، نہ دو سجدوں کے درمیان کسی جگہ پر بھی رفع یدین نہیں کیا، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھائے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اور یوں نماز پڑھ کے بتایا، ہاکذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جس طریقے پہ نماز میں نے پڑھی ہے یہی میرے محبوب کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب اس سلسلہ میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الى قریب من اذنیہ ثم لا يعود۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع فرماتے، افتتح الصلاة یعنی جب تکبیر تحریمہ کہتے، نماز شروع کرنے کی جو تکبیر ہے وہ کہتے، رفع یدہ، اس وقت حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، کہاں تک اٹھاتے؟ یہاں تک سینے تک نہیں، کہاں تک اٹھاتے؟ الی قریب من اذنیہ، حضور اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے، کانوں تک اٹھاتے، اور دیگر روایات میں یوں بھی ہے، یعنی یوں اٹھاتے کہ آپ کے جو انگوٹھے مبارک ہیں محبوب کے وہ کانوں کی لو کو چھو بھی جاتے، یعنی بسا اوقات یوں بھی ہوتا کانوں کے برابر تک کے بھی لفظ ہے، یہاں قریب کے لفظ ہے کہ کانوں کے قریب تک اٹھاتے، اس کا مطلب قریب تک تبھی ہوگا کہ جب کانوں کے برابر تک ہاتھ پہنچے، کوئی یوں کر کے اور سینے کے برابر کر کے اور ہاتھ باندھ لے تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے تو کانوں کے قریب تک اٹھاتے، اور یہی مسلم شریف کے اندر حضرت جابر بن سمرہ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرج علینا، اور یہاں کہا کہ حضور کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے، ثم لا یعود، اس کے بعد پوری نماز کے اندر حضور دوبارہ اعادہ نہ کرتے، نہ رکوع میں جاتے، نہ اٹھتے، نہ دو سجدوں کے درمیان کسی جگہ پر بھی دوبارہ رفع یدین نہ کرتے، ہاتھ نہ اٹھاتے، یہاں تک کہ نماز مکمل کر لیتے۔ مسلم شریف کی حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ کہتے خرج علینا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ کچھ صحابہ جن تک ابھی رفع یدین کے منسوخ ہونے کا ابھی حکم نہیں پہنچا تھا، کہ شروع اسلام میں یہ طریقہ تھا، بعد میں اس پر ممانت آ گئی، منع کر دیا گیا، لیکن ان صحابہ تک ابھی حضور کا یہ فرمان نہیں پہنچا تھا، تو انہوں نے نماز میں رفع یدین کیا، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ جب حضور نے دیکھا تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں مالی اراکم رافعی ایدیکم، میرے صحابہ
یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یوں تم ہاتھ اٹھا رہے ہو کأنہا اذناب خیل شمس، جس طرح ایک شریر گھوڑا اپنی دم کو حرکت دیتا ہے، تو اس طرح تم نماز میں بار بار ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہو۔ تو یعنی یہ بطور جھڑکی کے لفظ تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، وہ صحابہ کے بارے میں جس طرح کے چاہیں وہ لفظ بول سکتے ہیں جھڑکی دینے کے لیے، کہ آپ تو پوری امت کے استاد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور ساری امت آپ کے شاگرد کی حیثیت بھی رکھتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا مقام جو ایک استاد کو ہوتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ جس طرح چاہیں صحابہ کو جھڑکی دے کے بھی کوئی بات بتا سکتے ہیں۔ فرمایا یوں اپنے ہاتھوں کو نماز میں حرکت نہ دو جس طرح یہ گھوڑے والا معاملہ ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن رہو، سوائے تکبیر تحریمہ کے وقت کسی جگہ پر بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن رہو، اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دو۔ اتنے شدید لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع یدین کے ترک پر اور اس کی ممانت پر جب آ گئے، اب اس کو سنت سمجھنا اور اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ سمجھنا یہ جہالت ہے۔ نماز کا صحیح طریقہ وہی ہے جس کو میرے محبوب بیان کرتے ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت تو ہاتھ اٹھائے جائیں، اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی رفع یدین نہ کیا جائے۔ نماز کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ تیسرے نمبر پر قرات خلف الامام کا ہے، امام کے پیچھے قرات کرنے کا، اور یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ نماز امام کے پیچھے قرات کرنا ہمارے ہاں یہ مکروہ تحریمی ہے کہ جب بندہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، مقتدی ہو، تو اس کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرات یہ کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو یا وہ ظہر اور عصر کی نماز ہو، سری قرات ہو، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ یا کسی سورت کی بھی قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ، خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اونچی آواز میں امام پڑھ رہا ہو تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ سننا ہے، اور جب ظہر عصر کی ہو تو کہتے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھو کہ کیا سری نماز میں بھی قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو اس سلسلہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 174 ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں قاری قرآن، اتنی پیاری آواز کہ رات کی تاریکی میں بھی اپنے گھر میں قرات کرتے، میرے محبوب باہر کھڑے ہو کے ان کی قرات سنا کرتے۔ اور ایک مرتبہ جب گلی سے گزر رہے تھے، یہ تہجد کے وقت قرات کر رہے تھے، حضور کافی دیر تک کھڑے ہو کے اپنے اس صحابی کی قرات سنتے رہے۔ فجر کے وقت جب آئے، کہا ابو موسیٰ اشعری تم رات قرآن پڑھ رہے تھے، ہم تمہاری قرات سن رہے تھے باہر کھڑے ہو کے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں محبوب اگر مجھے پتہ چل جاتا نا میرے محبوب کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، میں مزید اچھا کر کے پڑھتا، حالانکہ پہلے بھی کمی کوئی نہیں تھی، لیکن کہا اگر مجھے پتہ چل جاتا میرا محبوب بھی باہر کھڑا ہو کے میری قرات سن رہا ہے تو کہتے ہیں میں مزید اچھا کر کے پڑھتا۔ اب میرے محبوب نے جھڑکی نہیں دی، ابو موسیٰ اشعری مجھے دکھا کے پڑھتے، دکھاوا ہو جانا تھا، پہلے تم پڑھ رہے تھے خالص اللہ کی رضا کے لیے، جب یہ پتہ چلتا کہ میں سن رہا ہوں اور پھر تم مزید اچھا کر کے پڑھتے تو یہ تو دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، ساری عبادت ہی رائے گاں جانی تھی۔ میرے محبوب نے جھڑکی نہیں دی، مسکرا کے ان کی بات کی تصدیق کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بتایا اور میرے محبوب نے چپ رہ کے اسے حدیث تقریری بنا کے بتایا۔ لوگوں عمل لوگوں کو دکھا کے کیا جائے وہ وبال جان بنتا ہے، اللہ کے محبوب کو دکھا کے کیا جائے عین ایمان بنتا ہے۔
ابو موسیٰ اشعری وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ خطبنا بین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، کہتے ہیں ایک دن محبوب نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے کا موضوع ہی وہ تھا جو آج ہمارا موضوع ہے۔ کہتے ہیں خطبنا، حضور نے ہمیں خطبہ دیا، بینا اس میں بیان کیا کیا، سنتنا وعلمنا صلاتنا، ہمیں حضور نے اپنی سنت بتائی، ہمیں حضور نے تعلیم دی، اپنی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ میری نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز کا طریقہ حضور نے بیان کیا۔ کہتے ہیں اقیموا صفوفکم، میرے صحابہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اقیموا صفوفکم، صفوں اپنی سیدھی کرو کہ صفوں میں خلا نہ ہو، بالکل صفیں تمہاری سیدھی ہوں، آگے پیچھے نہ ہو۔ جب صفیں سیدھی ہو جائیں فرمایا ثم لیؤمکم احدکم، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی امام بن جائے، کوئی آگے کھڑا ہو امام بنے، وہ امامت کروائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ، جب وہ تکبیر کہے، یعنی امام جسے تم نے امام بنایا جب وہ تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ کہے، فَكَبِّرُوا، تو تم بھی تکبیر کہو۔ یہ نہیں یہاں کے امام نے کہہ دی تو امام کی ہمیں بھی کافی ہے، نہیں، امام کہے تو تم بھی کہو۔ لیکن آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرات کرے، فَانْصِتُوا، تم چپ رہو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا فَاسْتَمِعُوا، سنو یا نہ سنو، دونوں صورتوں میں یہ ہے فَانْصِتُوا، چپ رہو۔ تمہیں امام کی آواز آئے یا نہ آئے، وہ فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، آواز آ رہی ہو نہ رہی ہو، دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے فَانْصِتُوا، چپ رہو، امام کے پیچھے قرات کرنے کا تمہیں حکم نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں من کان لہ الامام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو، امام قرات کر دے تو مقتدی کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر ہے، امام کی تسبیحات مقتدی کی تسبیحات ہیں، امام کا تشہد مقتدی کا تشہد ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ساری چیزیں تم نے بھی کرنی ہے، امام نے بھی کرنی ہے۔ تکبیر امام کہے تم بھی کہو، رکوع کی تسبیحات امام کہے تم بھی کہو، یہاں تک کہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، مقتدی کا حق یہ ہے وہ ربنا لک الحمد کہے۔ امام تشہد پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، یہاں تک حکم یہ ہے امام اگر 4 رکعتیں پڑھا رہا ہو، وہ اپنا تشہد پہلے پڑھ کے کھڑا ہو جائے، حکم یہ ہے مقتدی اپنا تشہد پورا کر کے پھر کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ امام نے پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، امام کا اس کو بھی کافی ہے۔ اگر مقتدی نے پورا نہ کیا ہو تو حکم یہ ہے مقتدی تب تک بیٹھا رہے اور اپنا تشہد پورا کر کے پھر تیسری رکعت میں امام کا ساتھ دے۔ لیکن فرمایا جب معاملہ قرات کا آئے پھر تم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام قرات کر لے تو تیرے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ آج جو لوگ بڑی اس پہ سختی کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات اور فاتحہ پڑھنی ہے، اور فاتحہ کو باقاعدہ نماز کا رکن قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، مقتدی بھی نہیں پڑھے گا تو اس کی بھی نہیں ہوگی، تو پھر اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ اور یہ مسئلہ ان کے ہاں بھی ہے، تب رکن کہاں جاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مقتدی ملے امام کو آ کے رکوع میں، اب امام تو قرات کر چکا، مقتدی مل رہا ہے امام کو آ کے رکوع میں، اب اس نے ایک رکن چھوڑ دیا بقول ان کے کہ قرات اس نے تو کی نہیں، امام کو تو پایا رکوع میں، امام تو اپنا رکن پورا کر کے گیا، مقتدی نے تو نہیں کیا، مقتدی کا ایک رکن پھر رہ رہا ہے، تب تو پھر اس مقتدی کی رکعت شمار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جاہل طبقہ کہتا ہے کہ رکعت اس مقتدی کی شمار ہوگی جس نے امام کو رکوع میں پا لیا، تو پھر ماننا پڑے گا مسلک صرف اہل سنت کا ہی سچا ہے کہ جو کہتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات قرار دی جائے گی، شمار ہوگی، کہ تمہارا امام جس کے ساتھ تم رکوع میں آ کے مل چکے ہو، وہ امام تو یہ عظمت اور یہ شرف حاصل کر کے رکوع میں پہنچا ہے، اس کی برکت سے یہ عظمت تمہیں بھی مل جائے گی، اگرچہ تم نے امام کو قرات میں نہیں پایا تھا،
لیکن تم نے اس کو اپنا امام پکڑ لیا ہے، امام بنا لیا ہے، لہٰذا اس کی قرات تیرے لیے بھی کافی ہو جائے گی، پیچھے کھڑا ہو پھر بھی کافی ہے، رکوع میں پالے پھر بھی کافی ہے۔ ایسا نہیں کہ رکوع میں تو کہو کہ امام کی قرات اب مقتدی کے لیے کافی ہے اور پیچھے کھڑے ہو کے ہوئے کو نہ مانو، تو ماننا پڑے گا جب مقتدی کی رکعت شمار کر رہے ہو، تو ماننا پڑے گا جب یہاں امام کی قرات مقتدی کو کافی ہو رہی ہے تو جو شروع سے امام کے ساتھ ہے اس کی قرات بھی مقتدی کو کافی ہو جائے گی۔ اور یہ باقاعدہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قال من کان لہ الامام فقراۃ الامام لہ قراۃ، فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، مقتدی کو الگ سے قرات کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ لہٰذا یہ ایک جو ہے ایک طویل مسئلہ ہے، اس پہ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے آگے اقوال ہیں کہ صحابہ اور تابعین نے اس پہ کتنی سختی کی، یہاں تک اقوال ہیں صحابہ کے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ کے اندر انگارہ ہو، اس کے منہ میں پتھر ہو۔ اس طرح کے جب صحابہ کے اقوال موجود ہیں، پھر یہ کہنا کہ امام جو ہے اس کے پیچھے مقتدی قرات کرے تو یہ جہالت کے سوا اور کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ طریقہ دیا نماز کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق